نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اب جو ہے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصارف جو ہے وہ مصرف کی جمع ہے، جس کی میں نے خرچ کرنے کی جگہ کے ہیں، یعنی وہ افراد جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے علماء کرام نے زکوٰۃ کے مصارف جو ہے وہ 8 بیان کی ہیں: مساکین، فقراء، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب اور رقاب۔ مساکین جو ہے وہ جو تنگ دست لوگ ہوتے ہیں ان کی اعانت کے لیے ہوتا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اچھا، اس میں غارمین بھی ہیں فی سبیل اللہ۔ غارمین کا مطلب ہوتا ہے جو قرض دار ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا، جو نادار ہیں، قرض دار بھی ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی اعانت کے لیے بھی جو ہے نا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ابن سبیل، مسافر لوگ۔ تسبیحات فاطمہ، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات پر اسے گننے کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ ہجرت کے معنی ہیں جدائی یا چھوڑ دینے کے۔ شرعی اصطلاح میں گناہوں، برائیوں یا ظلم و ستم کی وجہ سے خالص اللہ کی رضا کے لیے نقل مکانی کرنا ہجرت کہلاتا ہے۔ گھر بار چھوڑ دیا دین کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جہاد اکبر، پہلے ہم جو پڑھا تھا نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اچھا، اب ہے حجۃ الوداع۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ یہ حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کرامن کاتبین۔ ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کا مطلب ہوتا ہے معزز، اور کاتبین، کاتب کی جمع ہے لکھنے والے۔ تو 2 ایسے فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں جو ان کے اعمال کی نگرانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ جو اعمال نامے ہیں اعمال ناموں کی شکل میں پیش کی جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی معزز اور تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے کتب الہیہ یا کتب سماوی، سورہ زبور، انجیل، قرآن مجید، اور یہ جن پر نازل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاہ ستہ احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں، جنہیں سند اور روایت کے ساتھ، یعنی جو راوی ہیں، جو روایت ہوئی ہیں، ان کے اعتبار سے، ان کے لحاظ سے مستند جو مانی جاتی ہیں اور معتبر تسلیم کیا جائے، یہ 6 ہیں: صحیح البخاری، صحیح المسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔
ان کے مصنفین جو رائٹرز ہیں ان کے بھی نام لکھے گئے ہیں. اصول اربعہ جو فقہ جعفری کی جو مستند ترین ذخائر حدیث ہیں، الکافی، من لا يحضر فقی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، مصنفین کے نام لکھے گئے ہیں. فرشتے کسے کہتے ہیں؟ یہ ملک کی جمع ہے جس کی معنی ہے پیغام پہنچانے والا. فرشتے سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جسے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور کسی صورت اس کی نافرمانی نہیں کرتے. مشہور فرشتے جو ہیں وہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. اور ان کے کیا کام ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں. اور میکائیل علیہ السلام رزق اور بارش کا انتظام. اسرافیل علیہ السلام ملک الموت، روح قبض کرنے والے فرشتے. اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کے معنی ہے چکر لگانا. اور شریعت کی اصطلاح میں طواف سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. اور طواف کا حج کا بھی رکن ہے اور عمرے کا بھی. اس کے علاوہ حج اور عمرے میں طواف چاہیں جتنے بھی چیزیں طواف کرنا چاہیں اس کے علاوہ طواف کر سکتے ہیں. طواف چاہے عمرے کا ہو یا حج کا، اس کے 7 چکر ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. طواف کی قسمیں 3 ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت اور طواف وداع. اس کے بعد سچائی کے بارے میں، صدق، سچائی. اور صدق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سچائی. سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ اور چین کا سانس نہیں لے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق القول بات کا سچا ہونے کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جو لغوی معنی ہیں وہ ساتھی یا دوست کے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں صحابی سے مراد وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی ہو اور خاتمہ بالایمان ہو. اشرف مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم اہتدیتم. اس کے بعد بیٹا ہم نے احادیث کی جو سوالات آتے ہیں ویسے تو پڑھا چکے ہیں، لیکن کچھ کلاسز میں باقی ہے، وہ بیٹا اس میں سے لکھ لیں، یاد کر لیں. ایک سوال ہے کہ اس حدیث میں یعنی کہ افضل ذکر لا الہ الا میں کس عمل کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اور کون سی دعا جو ہے نا سب سے بہترین دعا ہے؟ تو اس میں جو ہے نا افضل ذکر جو ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور یہ توحید پر مبنی ہے، اور اسی کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ افضل عمل ہے اور بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے. یہ کلمہ اللہ کو راضی کر دینے والا ہے. اس کے بعد لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ. الہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں لکھا بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی کو الہ مانیں، اس کی عبادت کریں اور اسے سب سے زیادہ اس سے محبت کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 3 صفاتی نام ہیں، صفات حسنہ، وہ لکھیں۔ الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان، السلام سلامت رکھنے والا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ اس میں علم کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، اس طرح 2 لائنیں اس میں لکھنی ہیں۔ جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کی ہیں ان کو بخوبی پورا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کے حکم کا علم نہ ہو انسان اس کو سر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے، اور آخرت کی جواب دہی بھی یقیناً علم کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں کون سب سے بہتر شخص ہے؟ تو قرآن کا متعلم اور معلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا، طالب علم اور معلم، وہ بہترین ہیں۔ اس کے بارے میں اس شخص کو بہترین قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنا سیکھنا سب سے افضل عمل ہے، اور اس کے سیکھنے اور سکھانے والا بہترین شخص اور دنیاوی معاملات اور علوم کی بنیاد پر قرآن کی تعلیم پر مبنی ہے، اس لیے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے بیان کی گئی ہے، حدیث کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ یہ اگر سوال آ جائے تو آپ کی بک میں جو لکھا ہوا ہے تو اس میں تقریباً شروع کی جو ہے نا 2-3 لائنیں لکھی جا سکتی ہیں۔ فضیلت جو ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت کے دروازے کھول دیتے ہیں، عافیت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں بھلائی کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جس کا ایک سوال آ سکتا ہے، کامل ایمان کے لیے کیا شرط عائد کی گئی ہے؟ حدیث کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ کامل ایمان کی شرط کیا ہے؟ کہ جب تک وہ اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع نہیں کر لیتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں پائی جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں تکمیل ایمان کے 4 اصول یہ بیان کیے گئے تھے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، کسی کچھ دے اللہ کے لیے، عطا کرے، روکے آس روکے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت اور عداوت کی اہمیت بیان کریں۔ اصل میں اس حدیث میں اخلاص کا سبق دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت رکھتا ہے یا نفرت کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دنیاوی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں جو سوال آ سکتا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ تو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کی جو فضیلت ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے، اس میں ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کا درس ملتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا درس ملتا ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رشوت ستانی کا نتیجہ کیا ہے، رشوت کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، آسان ہی ہے، 2-3 لائنیں لکھنی ہوتی ہے، اس میں 2 نمبر کا سوال ہو سکتا ہے، یہ مختصر سوال 3 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث جب میں اگلی میں اپنی قوم کی ناجائز مدد کرنا کیسا عمل ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے، اپنی قوم کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اونٹ کی دم کو پکڑ لے، وہ اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو یہ شخص بھی اونٹ کے ساتھ ہی کنویں میں گر جائے گا، گویا جو شخص اپنی قوم کی ناجائز مدد کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے گا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث میں حسن اخلاق کا کیا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ بھی اہم چیز ہے جو آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جاتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی جگہ حاصل کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اخلاق اعلیٰ مسلمان کے لیے ایمان کامل کی علامت ہے، اور حسن اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اس لیے حسن خلق و تکمیل ایمان کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اچھے اخلاق کا درجہ
یہ ہے کہ اس کی ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا جو نا ہم نے شروع کی جو 10 احادیث ہیں اس سے متعلق جتنے بھی سوالات آ سکتے ہیں وہ یہاں پہ لکھے بھی ہیں۔ ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو سوالات پتہ چل جائیں گے، اور اس کے آنسر جو ہے وہ تشریح میں ہیں۔ اکثر میں نے کلاس میں کروا دیے تھے، وہ جو بچے نہیں آئے تھے یا جن کلاسوں میں تھوڑا بہت کام شاید رہ گیا ہے وہ اس سے دیکھ کر اگر انہوں نے کاپی بنائی ہوئی ہے اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کو پھر یاد بھی کریں اور بعد میں ہمیں چیک بھی کروائیں۔ یہ تمام سوالات آج میں نے جو ہے اس احادیث سے متعلق جتنے بھی تھے شروع کے درس وہ سمجھا دیے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کا ادب احترام کرنے والا بنائے، 5 وقت کی نماز باجماعت، اور جو ہماری بیٹیاں ہیں گھروں میں پابندی سے نماز پڑھنے والی بن جائیں۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔